اس زندگی کی بنیاد ایک ایمان ہے، ایک دوسری بنیاد علم ہے کہ اس کام کے لیے سیکھے، علم سیکھے۔ نبیوں نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالنے کے لیے فنون نہیں سکھائے بلکہ علوم دیے۔ فنون ہوتے ہیں کمانے کے لیے اور علم ہوتا ہے خدا کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو نبی اللہ کے پاس سے علم لاتے ہیں۔ دو قسم کا علم آتا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ ایک علم آتا ہے فضائل کا، دوسرا علم آتا ہے مسائل کا۔ ہاں، ایمان کی دعوت میں، ایمانی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے لیے صحیح علم چاہیے۔ علم نہیں ہوگا تو اطاعت غلط کرے گا، نماز بھی غلط پڑھے گا، حج بھی غلط کرے گا۔ اس لیے اللہ نے علم اتارا تاکہ لوگ اس کو سیکھیں، اور علم دو قسم کا اتارا۔ ایک فضائل کا علم اتارا، ایک فضائل کا علم اتارا، ایک مسائل کا علم اتارا۔ فضائل کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو عمل کرے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس عمل پر مجھ کو اللہ کیا دے گا۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، تو نیکی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ سزا سے دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے نفع کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان اس پر جائے گا۔ اللہ نے قاعدہ بتا دیا۔ اس لیے دعوت ہوئی کہ اپنی زندگی کی کارروائی اچھی بناؤ تاکہ اچھا بدلہ ملے۔ اس لیے اچھا عمل کرنے کے لیے اور ترغیب کے لیے اللہ نے فضائل کا علم اتارا تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ میرے عمل پر مجھے اللہ کیا دینے والے ہیں۔ تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میرے یہاں کتنے میں آئی ہے اور گاہک کے پاس کتنے میں جا رہی ہے۔ ہاں، ان دونوں باتوں کو رعایت کرنے والا ہی تاجر ہوتا ہے کہ میرے ہاں اتنے میں آئی ہے، میں گاہک کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ہاں، تو جتنے میں آئی ہے اس سے اوپر جو ہے وہ اس کا نفع ہے، اس کا نفع ہے۔ ہاں، کہ میں نے اتنے میں خریدی تھی، گاہک کو اتنے میں دیتا ہوں، نفع۔ تو جو نفع کماوے اسی کو تاجر کہتے ہیں، اور جو کھوٹ کھاوے وہ تو خاصر ہے، کھوٹ کھانے والا ہے۔ تاجر وہ ہے جو نفع کماوے۔ ہاں، تو جیسے میں نے پہلے کہا، ہر آدمی اپنے زندگی میں تاجر ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، لیکن وہ تاجر تو مال والا ہے، مال دیتا ہے، مال لیتا ہے۔ یہ تاجر صلاحیتوں کے لحاظ سے ہے کہ ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے دنیا میں، یعنی اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے۔ ہاں، جب دنیا کی چیزوں پر بھی لگاتا ہے، اپنی خواہشوں پر بھی لگاتا ہے، حکموں پر بھی لگاتا ہے۔ انسانوں کی خواہشیں، انسانوں کی صلاحیتیں لگتی ہے۔ ان صلاحیتوں کے لگانے میں بعض لوگ کھوٹ میں اترے، بعض لوگ نفع میں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو راستہ دیا ہے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے۔ جو راستہ حق کا ہے اس پر جو صلاحیتیں لگے گی اس کا نفع آئے گا۔ ہاں، جیسے بہترین زمین میں بویائی کی ہے تو بہترین فصل آئے گی۔ ہاں، یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے گا تو اس کی صلاحیتوں کا پھل آئے گا، اور جو اپنی صلاحیتوں کو باطل پر لگائے گا تو اس کا وبال آئے گا۔ ہاں، یہ ضابطہ بتایا، من عمل صحیح، کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ہاں، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی عبادت کرنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا، اور نافرمانی کرنے سے خدا چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہاں، بڑی ذات حضرت محمد تیج جنس غنی ملک حضرت تیج نوئنس۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ضد و جنس سے ہی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی اطاعت اور عبادت سے بھی پاک، کہ اللہ عبادت کریں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا، نہیں تو وہ چھوٹا ہوگا۔ کہ یہ تو مخلوق میں ہے۔ اللہ تو اپنے آپ ایسے ہیں جیسے پہلے سے الان کا مکان،
وہ اپنی شان کے ساتھ ہے. بندوں کی اطاعت عبادت میں کوئی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہاں بندوں کا نفع ہوتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے پہلو سے چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مددیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو سے مدد لیں گے. یہ قاعدے کی بات ہوئی کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ہوگی. بندہ بن کر رہیں گے تو ہر قسم کی عبادت خدا پروردگار ہو کر کے دے گا. اللہ پروردگار ہے اور یہ بندہ ہے، تو پروردگار اپنی قدرت سے بندے کو ہر قسم کی مددیں دے گا. اس لیے ہم کو بندگی کی دعوت دی ہے، عبادت کی دعوت دی ہے. ہاں کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی جان سے مال سے تمام صلاحیتوں سے ہم اللہ کے تابع ہیں. اس لیے مالوں کو جانوں کو حکموں پر لگایا جائے گا، صلاحیتوں کو حکموں پر لگایا جائے گا. حکم ہم جانتے نہیں ہیں تو اللہ نے نبی بھیج کر ہمارے سامنے حکموں کی تفصیل رکھ دی کہ نبی کے ذریعے سے کتابیں آئی، نبی کے ذریعے سے طریقے آئے، تاکہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خبر نہیں ہے، کہ نہیں ہم نے بات کھول دی ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، کہ نہیں سب کو معلوم کرایا ہے. اس لیے نبی بھی دعوت بھی دیتا ہے. اللہ کا نبی اوپر دین اترتا ہے، وہ اپنے دین کی دعوت دیتا ہے تاکہ سب کو باخبر کرے. ہاں کہ یہ دین ہے اور یہ طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، تم میری بات مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہلی بھی تھی.